دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جہل پر حملہ کرنے کے واقعے کے بارے میں بات کی تھی۔ اس دن کے بعد سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے دل سے اسلام پر قائم رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی کرتے رہے۔ ان کی گفتگو نے قریش پر اتنا اثر چھوڑا کہ اب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا پریشان کرنے سے ڈرتے تھے۔ انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تحفظ کے لیے موجود ہیں۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس غیر متوقع واقعے نے انہیں بہت زیادہ چونکنا کر دیا تھا۔ اب ان کے لیے حالات بہت سنگین ہو چکے تھے اور وہ اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے جلد بازی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس تحریک کو ختم نہ کیا گیا تو جزیرہ نما عرب میں ان کا بلند مقام اور جھوٹا رعب سب ختم ہو جائے گا۔ اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کی ایک تجویز پر عمل کرنے پر اتفاق کیا جو اس نے مجلس شورا میں پیش کی تھی۔ دوستو عتبہ بن ربیعہ خاندان عبد الشمس کا ایک ممتاز شخص تھا۔ اس کی تجویز یہ تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جاؤں اور ان کے سامنے کچھ تجاویز رکھوں۔ ممکن ہے کہ وہ ان میں سے کچھ قبول کر لیں اور ان کی قبولیت کے بعد ہم انہیں وہ سب کچھ فراہم کر دیں جو وہ چاہتے ہیں، اس شرط پر کہ وہ ہمیں امن کے ساتھ رہنے دیں۔ خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں اکیلے تشریف فرما تھے۔ یہ سنتے ہی عتبہ مجلس شورا سے نکلا اور سیدھا مسجد میں گیا۔ اس مہم کی ذمہ داری اس نے اس لیے لی تھی کہ وہ عبد الشمس کا پوتا تھا۔ عبد الشمس اور ہاشم دو بھائی تھے۔ خیر عتبہ وہاں پہنچا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، بھتیجے تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تم قبیلہ قریش کے سب سے شریف شخص ہو اور تمہاری نسل عزت اور شرف پر فائز ہے، لیکن تم نے اپنی قوم کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ اس مشکل نے قوم میں اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ تم نے ان کے طریقہ زندگی کو اہمیت دیتے ہوئے ان کے معبودوں اور مذہب کو برا قرار دے دیا ہے۔ میرے پاس ایک تجویز ہے اور اسے غور سے سنو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سی تجویز تمہارے لیے قابل قبول ہے۔ اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم اپنی جائیداد سے تمہارے لیے بہت بڑی دولت اکٹھی کر کے دے دیں گے۔ اگر تمہیں عزت اور توقیر کی آرزو ہے تو ہم تمہیں اپنا سب سے بڑا حکیم بنا دیں گے اور کوئی بھی فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کریں گے۔ اگر تمہیں بادشاہ بننے کی خواہش ہے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم اپنے طور پر اس جن بھوت یا بلا سے جو تم پر سوار ہے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے بہترین سے بہترین طبیب تلاش کر کے اپنے خرچ پر تمہارا علاج کروائیں گے جب تک تم مکمل صحت یاب نہ ہو جاؤ۔ بات ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے ہو، اب میری بات بھی سنو گے؟ عتبہ نے کہا، ہاں میں سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب میں ہی نازل ہونے والی وحی کی کچھ آیات تلاوت کی۔ عتبہ کے ذہن میں جو خیالات تھے وہ ان آیات کو سنتے ہی حیرت اور تعجب میں بدل گئے۔ وہ وہاں بیٹھا رہا، اپنے ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ جن آیات کی تلاوت کی جا رہی تھی وہ زمین و آسمان کی تخلیق، گزرے ہوئے اقوام اور انبیاء کے بارے میں تھی جو اپنے انبیاء کو جھٹلاتے ہوئے تباہ ہو گئیں۔ ان کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا تھا، اور بعد میں ایمان والوں کا ذکر تھا جنہیں اس دنیا میں فرشتوں کے ذریعے حفاظت اور آخرت میں ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلاوت میں سورج اور چاند کے سامنے سجدہ کرنے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اہمیت بتائی۔ اگر تم حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو۔ دوستو یہ تلاوت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور پھر فرمایا، ابو الولید جو تمہارے کانوں تک پہنچا وہ تم نے سن لیا، اب تم جاؤ اور تمہارا کام خیر ہو۔ عتبہ جب اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا تو اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے ساتھیوں کو چونکا دیا اور وہ کہنے لگے، ابو الولید تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عتبہ نے جواب دیا، میں نے ایسا کلام سنا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، قسم اللہ کی نہ یہ شاعری ہے نہ کوئی جادو۔ اہل قریش میری بات کان لگا کر سنو اور جو میں کہتا ہوں اسے مانو، اس شخص اور اس کے کام کے درمیان نہ آنا۔ اس وقت جو کچھ وہ کر رہا ہے اسے کرنے دو، کیونکہ اللہ کی قسم جو الفاظ میں نے ان کی زبان سے سنے ہیں وقت آنے پر ان کا استقبال ایک عظیم خوشخبری کے طور پر کیا جائے گا۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو تمہیں اس سے نجات مل جائے گی، لیکن اگر یہ عربوں پر غالب آ گیا
تو اس کا فیصلہ تمہارا فیصلہ ہوگا اور اس کی طاقت تمہاری طاقت ہوگی اور تم لوگ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ بن جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے عتبہ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم پر اس نے اپنی زبان سے جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا میں نے تمہیں اپنی رائے سے آگاہ کر دیا ہے، اب تم جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔